نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئات أعمالنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا سهلا حلالا عاجلا وآتنا توفيق الإنفاق مما رزقتنا وشفاء من كل داء إلى أجل مسمى قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا
فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی انسان ہو، وہ کافر کے گھر پیدا ہو، مسلمان کے گھر پیدا ہو، کسی بھی قسم کو کوئی انسان جب پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی فطرہ، وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ اور سورۃ روم کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ جس چیز کو اللہ نے پسند کرتے ہیں اللہ نے اسی کے اوپر انسان کو پیدا کیا۔ اب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتے ہیں؟ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ انبیاء کی دعوت کا بنیادی نقطہ ہی پاکیزگی تھا۔ وہ پاکیزگی عقائد کے اندر ہو، وہ پاکیزگی اعمال کے اندر ہو، وہ پاکیزگی انسان کی ظاہر کے اندر ہو، اصل انسان کی جو فطرت ہے وہ پاکیزہ فطرت ہے۔ پھر فرمایا کہ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی یا عیسائی بناتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی انسان کو جس وقت اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے تو وہ ہر قسم کی پاکیزگی کے ساتھ بھیجا جاتا ہے، اور اللہ بھی چاہتا ہے کہ وہ بندہ پاک رہے۔ عقائد کی پاکیزگی سب سے اہم ہے، اور عقائد کی پاکیزگی کے لیے ہی تو توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھولا رہا ہے، کیونکہ جب انسان شرک کرتا ہے تو اس کے اعمال میں غلاظت اور گندگی شامل ہو جاتی ہے، اور وہ غلاظت اور گندگی کو دھونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا رکھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جب انسان توبہ کرے گا تو جو اس کے گندے اعمال کی گندگی ہوگی یا اس کے گندے عقائد کی گندگی ہوگی، تو توبہ کرتے ہی چاہے جتنا بڑا مرضی وہ مشرک کیوں نہ ہو، الاسلام یہدم ما قبل، جب وہ اسلام لے کر آتا ہے تو اس کے پہلے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، کہ اس کو پاک کر دیا جاتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا ایک مقصد یہ تھا، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرنا ہے، آپ نے ان کو طریقے بتانے ہیں جو اللہ نے بتائے۔ وہ بندے نے گندے اعمال کی انتہا کی ہوئی تھی، 100 بندہ قتل کر دیا پکڑ کے، لیکن توبہ کا دروازہ کھلا رکھا کہ اس کے گندے اعمال کو ختم کر کے اس کو پاک کر دیا جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کتنے احکامات نازل فرمائے ہیں جو انسان کے اعمال اور عقائد کی پاکیزگی کے لیے ہے۔ جیسے سب سے بنیادی چیز جو انسان کے عقائد اور اعمال کی جڑ ہوتے ہیں وہ انسان کا دل ہوتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجسد مضغہ، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے جس کے متعلق فرمایا، ان صلحت صلحت کل و ان فسدت فسدت کل، اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، اگر یہ غلط ہو گیا تو ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ الا وہی القلب، لوگوں جان لو وہ دل ہے۔ اب دل کو مسکن بنایا ایمان کا، اور ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، اور میں بارہا عرض کر چکا ہوں، بندہ کوئی فوت ہوتا ہے جنازے میں دعا اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ ہمیں جس کو زندہ رکھی تو ایمان کے اوپر اسلام کے اوپر زندہ رکھی، موت آئے تو ایمان اسلام کے اوپر موت آئے۔ جنازہ تو کسی کا پڑھنے گئے ہیں، اپنی تکرار اس لیے کر رہے ہیں، زندگی کا سب سے قیمتی چیز ہی اللہ نے یہ ایمان بنائی تھی، اور ایمان کے لیے دل و مسکن پیدا کیا تھا۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر یہ ٹھیک ہوا تو ہر چیز ٹھیک ہوگی، اگر یہ خراب ہوا تو ہر چیز خراب ہو جائے گی۔ اس کا مطلب اس کی پاکیزگی سب سے زیادہ ضروری چیز۔ اس کی پاکیزگی کے لیے برے خیالات کو دور کرنے کا حکم دیا، حسد کو دور کرنے کا حکم دیا، غیبت کو دور کرنے کا حکم دیا،
لوگوں کے متعلق بدگمانیوں کو دور کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اگر یہ چیزیں آنی شروع ہو جائیں گی تو دل کی ناپاکی شروع ہو جائے گی، جس کا دل ناپاک ہوا سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ایک تو یہ انسان کے عقائد اور اعمال سے متعلق پاکیزگی ہے، اور ایک اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھا دیا کہ ایک اور پاکیزگی بھی حضرت انسان تجھ سے مطلوب ہے، اور وہ پاکیزگی ہے انسان کے ظاہر کی پاکیزگی۔ گو کہ جب ظاہر اور باطن کا فرق کیا جائے گا تو باطن بہت بلند ہوگا، کیونکہ اس کے اندر ایمان ہے، وہ عقائد سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن جو ظاہر کی پاکیزگی ہے، اسلام نے اس سے صرف نظر نہیں کیا، بلکہ صرف پاکیزگی نہیں، اسلام نے ترغیب دیا ہے کہ ظاہر کو بھی خوبصورت بنایا جائے۔ اور یہ ایک المیہ بن چکا ہے کہ دنیا کے اندر دو قسم کے افراد بن چکے ہیں، ایک وہ ہیں جن کو اپنے ظاہر کی تو فکر ہے، باطن کی فکر نہیں ہے، ایک وہ ہیں جن کو باطن کی فکر ہے، ظاہر کا کچھ ہوش نہیں ہوتا۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کئی ایسے بندے دیکھے ہوں گے جو ملنگ ٹائپ ہوں گے، لمبے لمبے بال ہوں گے، ایسے بال آپس میں جڑے ہوئے ہوں گے، اتنی شدت سے بال جڑے ہوتے ہیں کہ اس میں جوئیں بھی نہیں پڑ سکتی، وہ شدید ایسے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، بال لگے پھر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بڑے کو ولی اللہ ہیں، اور ان سے مناتیں مانگنے والے بھی موجود ہوتے ہیں۔ ایسا کوئی جاہل پھر رہا ہو جس نے یہ حالت بنائی ہو تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، خواتین بالخصوص فریفتہ ہو کے اس کو کہہ رہی ہوتی ہیں، پیسے دے کے کہہ رہی ہوتی ہیں میرے لیے دعا کرنا۔ اس نے کیا دعا کرنی ہے؟ وہ تو نبی کے طریقے کو چھوڑے بیٹھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں وہ توبہ کرے تو اس کی دعا قابل قبول ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، لیکن اس حالت کے اندر اللہ کو شدید ناراض کرنے والا انسان وہ کیا دعا کرے گا جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ہی پسند نہیں؟ تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، اور یہ تصور کیے بیٹھا ہے کہ جناب میں سب سے زیادہ بہترین ہوں۔ تو دو رویے ہو گئے، ایک وہ رویہ ہے جس نے ظاہر کی طرف توجہ نہیں دی، اور اگر توجہ دی ہے تو کم توجہ دی ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس نے باطن کی طرف توجہ نہیں دی، اور جس نے باطن کی طرف توجہ نہیں دی وہ صرف ظاہری خوبصورتی کو دیکھتا رہتا۔ کسی پارٹی میں جانا ہوتا ہے، 2 گھنٹے تیار ہوتا ہے، اگر کہیں غلطی سے، میں غلطی سے کوئی طنز سے نہیں کہہ رہا، حقیقتاً ان کی یہی حالت ہوتی ہے کہ ایسی شخصیات ہوتی ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے صرف تشریف لے کے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہو سکے اور ہمارے انتخابات میں ہمیں 4 ووٹ مل سکے۔ کچھ اندازہ نہیں، ساتھ والوں نماز کے دوران ساتھ والوں سے دیکھ کے رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا تکبیرات پڑھ رہے ہیں، اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ عید کی نماز کیسے پڑھنی ہے۔ تو وہ ظاہری طور پہ بڑا خوبصورت ہے، خوشبوئیں اس سے اٹھ رہی ہیں، لباس بڑا بہترین پہنا ہو، تو یہ افراط و تفریط ہے۔ اور اسلام کیا کہتا ہے؟ ظاہر بھی صاف اور باطن بھی پاک۔ تو ہم نے باطن کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی ہوئی ہیں، عقائد کے حوالے سے۔ آج ہم کچھ ظاہری اسباب کو دیکھیں گے، تقریباً 17 کے قریب اسلام نے ہمیں اصول بتائے ہیں، اس نیت سے ہم ان کو مختصراً سمجھیں گے کہ انشاءاللہ ان کے اوپر عمل کریں گے اور ظاہر بھی ویسا بنائیں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے حضرات صحابہ کو اور انبیاء کرام علیہم السلام کا۔ ان میں سب سے پہلی چیز، آپ نے اپنے جسم کو ترتیب سے دیکھتے چلے جانا ہے، اور سب سے پہلے آپ کے سر کے بال آتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کے بال ہوں اس کے بکھرے ہوئے نہ ہوں بال، وہ ان کی عزت کرے۔ بال کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ہوا چلی تو کسی وقت تو چلا گیا، لیکن عام روٹین میں بھی ہے، اور جب باہر نکلتا ہے تو وہ ہاتھوں سے بس تھوڑا سا صحیح کیا، اجی مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی پرواہ نہیں ہے، اس کا نام ہماری نوجوان نسل نے ایٹیٹیوڈ رکھا ہوا، یہ بڑا ایک رویہ سا بنا ہوا ہے، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اسی چکر میں وہ روزانہ کے 1 گھنٹہ مختلف اینگل سے سیلفیاں کھنچواتے ہیں، کوئی ادھر دیکھ رہا، کوئی ادھر دیکھ رہا، اور محسوس کروا رہے مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، اور بالوں کو خاص طور پہ بکھیر کے سیلفیاں لی جا رہی ہوتی ہیں اور وہ سٹیٹس اپلوڈ کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ میں تیرے کے اوپر کمنٹ کروں گا تو مجھے لائک کرنا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ لگے رہتے ہیں، ساری زندگی اسی کام میں گزر جاتی ہے۔
اور اس کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ ایٹیٹیوڈ۔ علیحدہ سے اسپیشل سٹیٹس بنتے ہیں، باقاعدہ طور پہ پوری انڈسٹری ڈیولپ ہو چکی ہے اس کے اوپر۔ اور کام کیا ہے؟ ایک بال ادھر جا رہا ہے، ایک ادھر جا رہا ہے، کوئی نام اس کا سپائکس رکھا ہوا ہے، اصلاح کرنی ہے ہم نے۔ سپائکس کیلوں کو کہتے ہیں، یہ جو بال بالکل اوپر اچانک ایسے نکلے ہوئے ہوتے ہیں نا، اس لیے ان کو کیل نما بال کہتے ہیں، اس لیے اس کو سپائکس کہتے ہیں۔ یہ جو پلیئر جب وہ دوڑتے بھاگتے ہیں تو ان کے جو جوتے ہوتے ہیں اس کے نیچے بھی وہ کیل سے ہوتے ہیں تاکہ وہ شدید بھاگتے ہوئے گر نہ جائیں، تو اس لیے ان کو وہ سپائکس بوٹ کہا جاتا ہے۔ تو یہ سر کے اوپر بھی سپائکس لیے پھر رہا، وہ چھوڑ دیا اس نے سر کو ڈھانپنا، تو قوم نے چھوڑ دیا، لیکن کم از کم وہ سنت کے مطابق بال ہی کر لیتا۔ خوبصورتی کا یہ معیار ہوتا ہے جو اللہ کے نبی نے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کے بال ہوں وہ ان کی عزت کرے۔ کیا عزت کرے؟ ان کو بنا سنوار کر کے۔ اب یہاں پر ایک نیا رویہ جنم لیتا ہے کہ وہ بالوں کو اس انداز سے خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو انداز شریعت نے منع کیا۔ شریعت نے قضا سے منع کیا ہے، قاف نقطوں والی زا رے کے اوپر نقطہ ہو، قضا اور عین۔ قضا کس چیز کو کہتے ہیں؟ قضا کہتے ہیں سر کے بالوں کا ایک حصہ کاٹ لینا اور ایک حصے کو چھوڑ دینا۔ آپ نے دیکھا وہ خوبصورتی کا معیار ہے، ایک سائڈ بالکل ہی اڑا دی پکڑ کے، اور یہاں سے بالوں کا اتنا بڑا سارا چھجا کھل آتا ہے اور ایک سائڈ پہ گر جاتا ہے، اور اس کے اوپر ہزاروں روپیہ اس کی سیٹنگ کے اوپر لگوایا جاتا ہے۔ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، ہمارے اس شہر کے اندر بھی کئی جگہیں ایسے بن گئی ہیں۔ آپ سٹلے ٹاؤن کے اندر چلے جائیں، ویلے والا چوک ہے، وہاں پر ایک طویل لائن لگی ہوتی ہے، ٹریفک بلاک ہوئی ہے۔ اکثر اوقات کیوں بلاک ہوتی ہے؟ وہاں پہ بڑے بڑے سلون کھلے ہوئے ہیں بالوں کی کٹنگ کے لیے، اور وہاں پہ بڑے بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں، درمیان میں گاڑی پارک کرتے ہیں، کوئی ادھر پارک ہے کوئی ادھر پارک ہے، گزرنے والوں کے لیے راستہ کوئی موجود نہیں ہے، اور اندر بیٹھے اور وہ کٹنگ کون سی کروا رہے ہیں؟ اپنی طرف سے خوبصورت بن رہے ہیں، وہ اللہ کے نبی کی نافرمانی میں لگے ہوئے۔ اور ایک سائڈ سے بالوں کا ختم کر دیا، کسی نے سائڈ سے یہاں پہ کیا، اور نئی چیز آئی درمیان سے کچھ کم کرنے شروع کر دیے۔ عجیب و غریب فیشن، میں منفرد نظر آؤں۔ 1,00,000 بندہ ہو تو بس میری شکل دیکھ کے سارے وہیں پہ ٹہر جائے، برا تبصرہ کرے اچھا تبصرہ کرے۔ اسلام کہتا ہے من کان لہ شعر فلیکرمہ، بال ہوں ان کی عزت کر، مگر اس انداز سے کر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ تو نمازی تو عموماً ایسا نہیں کرتے، لیکن ان کے گھروں میں ان کی اولادیں، ان کے رشتہ دار تو ایسا کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو بھی سمجھانا ہے، صرف اکیلے جنت کا سوال نہیں کرتے، اس کے اعمال اکیلے کرنے والے نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے، لوگوں کو بتانے کے لیے گئے تھے، پتھر پڑے تھے پھر بھی دل برداشتہ نہیں ہوئے تھے۔ تو ہم نے ایک تہیہ کرنا ہے کہ بالوں کے حوالے سے ہم نے اصلاح کرنی ہے۔ تو یہاں سے اب ذرا تھوڑا سا نیچے آئے، خوبصورتی، ظاہری خوبصورتی جسے ہم نے اختیار کرنا اور اسلام نے کہا۔ اس کے بعد آتی ہیں آنکھیں۔ آنکھوں کی خوبصورتی کے لیے جو اللہ نے بنائی ہے وہ تو بنائی ہی بنائی ہے، اور اللہ نے جتنا خوبصورت انسان کو اور اس کو تناسب کے ساتھ پیدا کیا ہے اور کسی مخلوق کو نہیں پیدا کیا، فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کر دی چیزوں کی بھی قسم کھائی، اور بہترین پوری دنیا میں جو سب سے زبردست علاقہ تھا جہاں دجال بھی قدم نہیں رکھ سکتا تھا، اللہ نے اس بستی کی بھی، مکے کی بھی قسم کھا کے کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین پیدا کیا انسان۔ تو آنکھ تو خوبصورت ہوگی، اس کی مزید کیا خوبصورتی تھی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سرما لگایا کرتے تھے، حتیٰ کہ روزہ رکھا ہوا ہے، اکتحل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی سرما لگا لیا۔ تو خوبصورتی دو چیزیں ہوں گی، ظاہری خوبصورتی کا خیال کیا جائے۔ اس کے بعد اس سے ذرا نیچے آ جائیں تو آنکھوں سے نیچے ناک ہے، ناک کی خوبصورتی کا خیال کیا؟ ناک کی شکل تو تبدیل نہیں کروائی جا رہی، پلاسٹک سرجری کے ذریعے جو رب نے بنائی ہے وہ بہترین بنائی ہے، لیکن جو اس کے اندر والے بال ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فلٹر بنایا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کو انسان سے کتنی محبت ہے اپنی اس تخلیق سے۔ ہم نے فلٹر لگایا ہوتا ہے نا، تھوڑی دیر بعد اگر اس کو صاف نہ کریں تو وہ پانی اور مزید گندا ہو جاتا ہے، لیکن اس کو جب بیک واش کرتے ہیں تو وہ صفائی ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتا ہے، پھر پانی صحیح فلٹر ہو کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت حکم دے دیا کہ اپنے اس فلٹر کو صاف کرو، اتنی فضا میں آلودگی ہے، جب تیرے اندر جائے گی حضرت انسان تو کہیں بیمار نہ ہو جائے، محبت دیکھیے لازم کر دیا اللہ تعالیٰ۔
کہ اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، ابو داود میں بھی موجود ہے، ایسے ایک چلو لیتے، وہ کلی کرتے اور پھر ناک میں پانی کو ایسے چڑھاتے. ایسے نہیں ہے کہ بس ایسے رکھا اور ہاتھ ہلا دیا، بلکہ چڑھایا. چڑھانے کا کیا مقصد ہے کہ یہ جو بالوں کا فلٹر لگا ہے، اس کے ارد گرد جو گندگی لگی ہوئی ہے، پھر فرمایا استن سارا، پھر اس کو جھاڑ کے صاف کر دیتے. ناک کے اندر سے بھی کوئی ایسی اسمیل نہیں آنی چاہیے. تو 3 چیزیں ہوں گی خوبصورتی کی. اس کے بعد اس سے نیچے آئیں یہ مونچھوں کا معاملات. اس مونچھوں کے معاملے کی خوبصورتی کا دیکھیں، اگائی کس نے؟ میرے رب نے اگائی ہے. وہ چاہتا تو نہ اگاتا، عورتوں کی بھی تو ختم کی تھی. لیکن جس رب نے یہ اگائی ہے اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، وہ ہمارے علم میں نہیں ہے. لیکن جس نے اگائی ہے ساتھ ہی حکم بھی دے دیا کہ فطرت کے اندر سے یہ ہے. یعنی فطرت کون سی؟ جس پر تجھے پیدا کیا گیا ہے. فطرت یہ ہے کہ جب یہ بال آنے شروع ہو جائیں تو کس الشوارب، آپ نے اس کو صاف کرنا. یہ شارب کس کو کہتے ہیں؟ شرب کہتے ہیں پینے کو. اسی لیے شراب کو شراب اس لیے کہتے ہیں وہ پی جاتی ہے. مشروب کولڈ ڈرنک کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی پیا جاتا. تو جس وقت انسان پیتا ہے تو یہ بال جو ہیں وہ اس برتن اس کے اندر ڈب ہو جاتے ہیں، تو یہ پینے والے بال کہلاتے تھے. اس وجہ سے ان کو کہا الشوارب، یہ پینے والے بال. اس کو مکمل طور پہ اچھی طرح ختم کرنے کی کوشش کرو، یا کم از کم اتنا ضرور ہو کہ جب کوئی چیز پی رہے ہو تو یہ چیز اس کے اندر نہیں گرنی چاہیے. اب یہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے وہ ایک پیش کیا جاتا ہے اثر، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ان مونچھوں کو بڑھایا ہوا تھا. تو اس کو خوبصورتی کے لیے بڑا بڑا بنایا جاتا ہے، اس کو گھمایا جاتا ہے، یہاں سے علیحدہ چونچ بنائی جاتی ہے، ادھر سے علیحدہ بنائی جاتی ہے. 10 منٹ اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کوئی اوپر نیچے نہ ہو. اور اب تو سپرے کر لیتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد بھی اگر کہیں نیچے نہ ہو سکے وہ اکڑ جائے وہیں کی وہیں اور خوبصورت لگے. اور اس رکھنے کے اوپر کئی اداروں نے اپنے باہر جو چوکیدار ہوتے ہیں وہ روب و دبدبے کے چکر میں رکھنے کے اوپر ان کو علیحدہ مونچھ الاؤنس دیا جاتا کہ جناب ہمارا ادارہ، ہماری فیکٹری ہے، اس کا روب دار بندہ چاہیے. اور روب کی نشانی کیا رکھی ہے؟ مونچھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فطرت بتاتے ہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ کاٹ لیا جائے. اور کم از کم کی اجازت کتنی ہے کہ کم از کم جب برتن منہ کو لگایا جائے تو اس کے اندر نہ چلی جائے. اور بہترین عمل کیا ہے؟ اس کو اچھی طرح مبالغے سے کاٹا جائے. اب وہ مبالغے سے کاٹنا، یہ جو مشین چلتی ہے، اور آپ نے مشین دیکھی ہوگی کہ وہ ایسے آگے پیچھے کر کے چلتی ہے. تو یہ جو کینچی ہوتی ہے، اس سے کینچی بھی آگے پیچھے کر کے چلتی ہے. اس وجہ سے یہ کینچی کا متبادل ہے، باریک کینچی. تو لہذا یہ مشین پھیرنا دراصل کینچی کو پھیرنا کہلاتا. یہاں پر اس طرح نہیں لگوانے. اگر کسی نے لگوا لیا تو کوئی اس کے اوپر گناہ لازم نہیں ہے، لیکن سنت یہی ہے کہ اس کو اس کینچی کے انداز سے کاٹا جائے گا. یہی اصل ہے. اچھا، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، ان کی مونچھیں بڑی بڑی تھیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واحد صحابی ہیں جن کی مونچھیں بڑی تھیں. کیا باقی صحابہ نے بھی پیروی کی تھی اس بات کی؟ نہیں، انہوں نے نہیں کی تھی. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیا تھا. تو کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے؟ نہیں مخالفت کی. یہ ایک اضطراری کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے کفار کے اوپر روب کے لیے رکھی تھی. کیا آج ہمارے ارد گرد ایسی جنگی ماحول پایا جاتا ہے؟ کوئی جہاد چل رہا ہے جس کے اندر روب ڈالنے کے لیے بڑی بڑی مونچھیں؟ اور دلیل کیا لیتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رکھی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو کبھی تہجد بھی نہیں چھوڑی تھی، اس کے متعلق کبھی دلیل نہیں لی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو باہر بازاروں میں نکلنے دیتے تھے، تو اس وقت بھی کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں آتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو وہ تھے جب نکلتے تھے تو شیطان رستہ بدل لیتا تھا کہ ہمارا ایمان بھی اتنا مضبوط ہے. اس وقت تو وہ جہاد کی کیفیت تھی اور آپ رضی اللہ عنہ کا ذاتی اجتہاد تھا، انہوں نے بڑی مونچھیں رکھ لی تھی. آج بھی اگر کسی شخص کی کوئی ایسی کیفیت ہو، وہ جہاد میں ہو جہاں اس کی مونچھ رکھنے سے اس دوسروں پہ روب ہے، کفار کے اوپر، مسلمانوں پہ روب نہیں. کہ چودھری صاحب نے مونچھ رکھی ہوئی ہے تو اس کے مزارے جو مسلمان ہیں ان کے اوپر ایک روب اور خوف کی کیفیت آ رہی ہے. وہ کافروں پہ روب طاری کر رہی ہے، مسلمانوں پہ روب طاری کر رہا ہے. تو خوبصورتی کے لیے مونچھوں کا کاٹنا ضروری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اثر ہے، اثر اس چیز کو کہتے ہیں جو صحابی عمل کرتا ہے. وہ میں نے آپ کو اس کی حقیقت بتا دی.
کہ اگر وہ چیزیں موجود ہوں دونوں کے دونوں تو پھر آپ رکھ لیں. اگر کوئی ایک آدھا ایسا بندہ رکھنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن عام روٹین میں سنت نہیں ہے یہ کہ مونچھوں کو اس طرح رکھا جائے. مونچھوں سے نیچے چلے جائیں تو یہ منہ آتا ہے. منہ کے متعلق 3 احکامات یاد رکھیں، اور یہ میں بڑے اہم احکامات ذکر کر رہا ہوں. ان میں سے 2 باتیں تو وہ ہیں کہ جو آپ کو آرام سے سمجھ آ جائیں گی، اور ایک مسئلہ وہ ہے کہ جو شرم کے مارے لوگ پوچھتے نہیں ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے، خصوصاً یہ نوجوان طبقہ توجہ سے سنیں. اس منہ کے اندر 3 خوبصورتیاں حاصل کرنے کا حکم ہے. پہلی خوبصورتی ہے ان دانتوں کی، لیکن یہ بھی دانتوں کی خوبصورتی ویسے نہیں حاصل کرنی جیسے اپنی مرضی ہو. خوبصورت دانت لگتے ہیں کہ دانتوں کے 2 دانتوں کے درمیان تھوڑا سا ایک خلا ہو. تو عام طور پہ عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ کیا کرتی تھیں، بعض عورتیں کہ وہ تھوڑا سا وہ لے لیتی ہیں وہ ریگمال ٹائپ چیز، اور اس سے دانتوں کے درمیان ایسے ایسے پھیرنا شروع کر دی تو ہر دانت میں تھوڑا تھوڑا خلا آ جاتا. تو یہ بڑی خوبصورتی کی علامت سمجھی جاتی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ میں مذمت فرمائی، لعنت تک کے الفاظ میں کہ ایسا کام نہیں کرنا. جو اللہ تعالیٰ نے دانت خوبصورت پیدا کر دیے وہ خوبصورت ہیں. ان کی خوبصورتی جو تم نے حاصل کرنی ہے وہ صفائی کر کے حاصل کرنا. کئی افراد ہیں، کئی وقت گزر جاتا ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، اور وہ مجلس میں بیٹھے اور باتیں کر رہے ہیں، منہ کھلتا ہے اور یہ دانتوں سے آپس میں جب وہ علیحدہ ہوتا ہے تو اندر سے وہ رالیں سی مل رہی ہوتی ہے اور سمیل نکل رہی ہوتی ہے، اور وہ بڑے سکون سے ہوتے ہیں. اور پیسہ بعض اوقات اتنا ہوتا ہے، یا لوگ ان سے کوئی کام اتنا زیادہ لینا ہوتا ہے، کسی عہدے اور تعلق پہ ایسے ہوتے ہیں ان کو منع ہی نہیں کر سکتے، رشتہ ایسا ہوتا ہے. تو ممبر و محراب سے ہم اس کو سمجھائیں گے تو پھر لوگ اس موقع کو سمجھ لگے. یہ جو برش ہے، شیخ العثیمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں عرب کے اندر. بن باز رحمہ اللہ جب تک رہے یہ فتویٰ ان کی طرف کرتے تھے کہ فتویٰ وہ دیں گے. جب یہ دنیا سے رخصت ہوئے تو العثیمین رحمہ اللہ بھی فتویٰ دینے لگ پڑے. یہ بہت بڑے قسیم کے عالم دین تھے. تو ان کی بہت ساری کتابیں بھی ہیں، اکثر لوگ ان کا نام بھی جانتے ہیں. آج بھی عرب لوگ جب فتویٰ دینے لگتے ہیں، ان کی جو دائمہ کمیٹی ہے جو سرکاری فتویٰ دیتی ہے تو پہلے ان کو دیکھتی ہے کہ شیخ العثیمین رحمہ اللہ نے وہ کیا فتویٰ دیا ہے، اس کے مطابق ان کے دلائل کو دیکھتی ہے اور پھر سامنے رکھتی ہے، اس کو کنسیڈر کرتی ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مسواک تھا یہ آلہ صفائی تھا منہ کی. تو آج اس کے متبادل آلہ چاہے دانتن مل جائے، چاہے کوئی پاؤڈر مل جائے، انگلی سے صاف کریں جیسے عام طور پہ ٹنٹونک یا پرانے وقتوں میں کوئی راکھ وغیرہ استعمال کی جاتی تھی، یا آج کا برش ہو اور برش کے اوپر چاہے پیسٹ ہو، سارے کا سارے منہ کی صفائی کے لیے ہے. مسواک کرنے کا اجر و ثواب تو الگ موجود رہے گا کہ اس آلے کا بھی اجر و ثواب موجود رہے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن وہ جو صفائی کا اجر و ثواب ہے وہ برش کرنے سے بھی انشاءاللہ حاصل ہو جائے. تو لہٰذا منہ کی صفائی اتنی ضروری تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت سے آپ اندازہ لگائیں کہ آخری موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں داخل ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، عائشہ رضی اللہ عنہ کو اندازہ ہو یہ مسواک طلب کر رہے، ان سے منگوائی مسواک، دیکھی تو وہ سخت تھی، پھر اس کو چبایا اور چبا کے نرم کی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی. جو آخری ذاتی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں وہ منہ کی صفائی کا کر کے گئے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو منہ سے بدبو آ رہی ہو؟ پیاز کھا کے مسجد میں آنا منع ہے، حلال چیز ہے کہ کچا پیاز کھا کے آؤ گے تو سمیل آئے. تو دانتوں کی صفائی اہم ہے. اس کے بعد دانتوں کی صفائی کے بعد یہ گلے کی صفائی بھی اسلام میں اہم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق صحابہ فرماتے ہیں کہ جب مسواک کرتے تھے یقول یہ 2 لفظ اس کے اندر انہوں نے اس کو بیان کر دیا ہے، اس کو ایکسکلیمیٹری ساؤنڈز کہتے ہیں. وہ الفاظ، وہ چیزیں کہ جو انسان کے الفاظ نہیں ہوتے، انسان کی آوازیں کچھ جذبات رکھتی ہیں. کا مطلب ہے جب آپ شدید اچھی طرح مسواک کریں گے تو گلا صاف کریں گے. تو دیکھیے ظاہری صفائی ہو رہی ہے، باطنی صفائی کی ابھی بات نہیں چل رہی کہ گلے کے اندر سے بھی وہ جو گندگی ہے، وہ جو جس کو ہم عام طور پہ نخامہ کہتے ہیں. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو لوگ پسینہ بھی سنبھال کے رکھ لیتے تھے. کلی کی ہوتی تھی تو ہاتھوں پہ لگا کے اپنے کپڑوں پہ برکت کے باعث لگا لیا کرتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر چیز ہی صاف ستھری تھی، امت کو کر کے دکھایا. صفائی گلے کی بھی ضروری ہے.
کہاں تک صفائی کی ضرورت. اور منہ کے اندر تیسری چیز میں نے کہا تھا نوجوان طبقہ توجہ سے سنیں، وہ ہے زبان کی صفائی. عموماً ہمارے ہاں یہ نہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے نہ پوچھا جاتا، نہ انفرادی مجلس میں نہ اجتماعی مجلس میں. اور آپ کو معلوم ہے ہماری عادت ہے کہ ہم ایسے تمام مسائل جو ہیں یہ جو 700-800 کا مجمع ہوتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس سوچ کے ساتھ کہ یہ آگے جا کے بھی انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن الفاظ کا چناؤ اچھا رکھیں. اور وہ یہ ہے کہ اس زبان کے آپ نے اس زبان سے اللہ کا ذکر کرنا ہے. تو اللہ کا ذکر تو باطنی پاکیزگی ہے، ظاہری پاکیزگی میں کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ فضولیات دیکھ دیکھ کے ان نوجوان طبقہ جو کوئی ایک مسئلہ پوچھتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شرمندہ ہو کے، تو وہ یہ پوچھتا ہے کہ کیا اس زبان سے بھی قربت حاصل کی جا سکتی ہے صحبت کے دوران؟ تو یہ ناجائز اور حرام ہے، اس وجہ سے کہ یہ زبان کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے چونکہ اللہ کا ذکر اس زبان سے کرنا ہے تو یہ زبان اور یہ منہ کے اعضاء جو ہیں یہ شرمگاہ کے قریب نہ جائیں. باقی آپ سمجھدار ہیں، میں نے آپ کو واشگاف الفاظ کے اندر بتا دیا کہ یہ جو چیز ہے اسلام میں حرام ہے اور یہ منہ کی گندگی کا سبب بنتی ہے. اس منہ سے اللہ کا ذکر کرنا ہو، یہ منہ اس مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. اس کے بعد اس سے تھوڑا سا نیچے آئیں، یہ داڑھی نظر آ رہی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 5 لفظ اس کے ملتے ہیں جس کے اندر اعفاء ہے، اعفاء کہتے ہیں معاف کر دینا یعنی طویل کرنا. دوسرا ہے ارخو، لٹکاؤ، اتنی طویل کرو، داڑھی یہ خوبصورتی کی علامت ہے، اتنی طویل کرو کہ یہ لٹکنی شروع ہو جائے. 3 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے ہیں کہ جو داڑھی کو اس قبضے سے نیچے کو کاٹ لیا کرتے تھے، یہ ایسے بناتے اور جو نیچے بال آتے اس کو کاٹ لیا کرتے. وہ حج کے موقع کے اوپر تھا. کتنی کو دفعہ آپ میں سے کوئی حج کر رہا ہے، عام روٹین میں تو ایسا نہیں کرتے تھے. اور اگر عام روٹین میں بھی ایسا کرتے ہو تو 3 صحابہ کے اس عمل کو باقی صحابہ نے اختیار نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی صحابہ اس بات کو ان کی اجتہاد سے متعین اجتہاد سمجھتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں سمجھتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داڑھی والی حدیث، لیکن وہ ایک قبضہ ایک مٹھ سے نیچے والے کو کاٹ لیتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں جس نے بیان کیا اس کو نہیں پتا کیسی تھی. ہم یہ کہتے ہیں کیا یہ وہ عمل ہے صرف کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اور کسی صحابی نے نہیں تھی دیکھی؟ تو اگر باقی صحابہ نے دیکھی ہے داڑھی اور بیان کرنے والے زبان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو باقی صحابہ کی بھی اتنی ہی عمل کی اہمیت ہے. اور کثیر تعداد میں صحابہ کا عمل یہ ہے کہ وہ داڑھی کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے. تو لہٰذا اس قبضے سے زائد داڑھی کو بھی چھوڑ دینا ہے. اب البتہ اگر کوئی بندہ اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ان کے اجتہاد کو بنیاد بنائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ کے اجتہاد کو چھوڑ دے، طویل ان کی داڑھی طویل تھی، چھوڑ دے ان کے اجتہاد کو، خلفائے راشدین میں سے ہوں تب بھی ہم اس کے اوپر بہت سخت فتویٰ نہیں لگا سکتے، کیونکہ ایک پیچھے صحابی موجود ہے. الفاظ کا چناؤ بہتر کرے کہ صحابہ کی ذات کے اوپر انگلی نہ اٹھے، ہماری کوئی اوقات نہیں ان کے سامنے. تو کم از کم داڑھی موجود ہونی چاہیے. جیسے سر کے بالوں کے لیے بنانا ضروری ہے ایسے اس کے لیے بھی بنانا ضروری ہے. یہاں پر ایک اور اس کی خوبصورتی کا میں آپ کے سامنے عمل ذکر کر دیتا ہوں. وہ عمل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابی فرماتے تھے کان یحب التیامن فی تناولہ و ترجلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہنتے ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کو کنگھی کے ساتھ بناتے ہوں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے آغاز کرتے تو خوبصورتی یہ ہے کہ بالوں کو بنانا بھی ہے اور کنگھی کے ساتھ بنانا ہے. ترجل کنگھی کے ساتھ بنانا، خالی انگلیاں پھیر پھیر کے سیٹ نہیں کرنا، کنگھی کے ساتھ بنانا. یہ بھی سنت سمجھ کے کریں تو سنت ہو جائے گی. بسم اللہ پڑھی اور اس میں سنت اصل کیا ہے کہ دائیں طرف والی کو پہلے بنا لیا، سر والے سائڈ میں بھی دائیں طرف والے کو پہلے بنا دیا، بعد میں بائیں طرف والے کو بنا لیا. سنت کی سنت ہو جائے گی. کل قیامت کے دن اس کا اجر و ثواب ملے گا کہ یہ محبت رسول اور سنت رسول کی اتباع میں اللہ عمل کرتا رہا تھا. سب لوگ ہی داڑھی بناتے ہیں جنہوں نے رکھی ہے، لیکن جو اس نیت سے کریں گے ان کا یہ عمل بھی انشاءاللہ قیامت کے دن اجر و ثواب کا باعث ہوگا. جیسے ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے، اللہ ان پہ رحم فرمائے، وہ کہتے تھے آپ اپنی قضائے حاجت کے لیے، اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے واش روم میں جاتے ہیں. یہ عمل بھی باعث اجر و ثواب اس وقت ہو جائے گا کہ جب آپ بایاں قدم پہلے رکھیں گے اور رکھنے سے پہلے اس کی دعا پڑھیں گے.
اور وہاں اچھی طرح طہارت حاصل کر کے جب باہر آئیں گے اور پھر دایاں قدم پہلے باہر نکالیں گے اور دونوں قدم باہر نکالنے کے بعد اس کی دعا پڑھیں گے، کل قیامت کے دن امید رکھیں اللہ اس وقت کو بھی آپ کے اجر و ثواب میں شامل کر دے گا۔ کرنے اپنا کام کریں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ تو میں نے آپ کے سامنے اس چہرے کے متعلق بات ذکر کی۔ آخری چیز چہرے کی خوبصورتی کے لیے یہ کان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کانوں کی اندرونی صفائی کا بھی احساس کیا کرتے تھے۔ نکالیے سورۃ المائدہ اور اس کی آیت نمبر 6 نکالیں، جب اللہ نے وضو کا تذکرہ کیا، امسحوا برؤوسکم وارجلکم، اپنے سروں کا مسح کرنا اور پاؤں کو دھونا ہے۔ تو یہ رؤوسکم، یہ سر جو ہے، اس سر کا حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ کان اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ فتح الباری کے اندر بالدلائل یہ باتیں موجود ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ سے حدیث بھی موجود ہے کہ کانوں کا مسح کیا کرتے تھے۔ ایسے نہیں صرف ہلکا سا ایسے ہاتھ نہیں پھیرتے تھے، بلکہ اس انگلی سے اچھی طرح اندر سے گھمایا اور اس کو پیچھے سے بھی صاف کیا۔ اس کا مطلب کانوں تک کی صفائی کا احساس کیا کہ کوئی بندہ بات کرنے کے لیے آگے ہو، اندر سے گندگی نظر آ رہی ہو اور اس میل کی وجہ سے کچھ سمیل آ رہی ہو، تو یہ مسلمان کی شان ہی نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور اس سے کوئی سمیل آ رہی ہو۔ کچھ چیزیں میں نے ذکر کی، کچھ انشاءاللہ اگلی مرتبہ ذکر کر دوں گا۔ اس کا خلاصہ ذکر کرتا ہوں۔ بالوں کو اپنی مرضی سے تھوڑا زیادہ نہیں کاٹنا، جو بال ہیں ان کو بنانا ہے اور دائیں چیزیں دائیں طرف سے بنانا شروع کریں۔ دوسری چیز، آنکھوں کی خوبصورتی کا بھی احساس ہے کہ سرما لگایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد میں نے ناک کے متعلق بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک نیچرل فلٹر اس کے اندر بالوں کا بنایا ہے، اس کی صفائی کے لیے خالی ایسے ناک کو نہیں ہاتھ لگانا، بلکہ اس کو کھینچنا ہے، استنشاق اور استنثار، اچھی طرح کھینچو اور پھر اس کو اچھی طرح صاف کرو۔ پھر اس کے بعد مونچھیں ہیں، مونچھوں کو بڑھانا، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی دلیل میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، وہ جہاد کے موقع کے اوپر ہے، جب کافروں کو صرف ڈرانا مقصود ہو۔ یہ مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے لمبی لمبی مونچھیں رکھنا، ان کے اوپر الاؤنسز دینا، یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ اسی طرح جو اس کے نیچے والا ہے، یہ منہ ہے، منہ کی 3 باتیں تذکرہ کر دی۔ یہ دانتوں کو آپس میں خلال پیدا کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی صفائی کے لیے جو اس زمانے میں مسواک استعمال ہوتی تھی وہ بھی شامل ہے، اور آج کل جو اس کے اور چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ڈیوائسز، یعنی جو دانتن کیا جاتا ہے، کوئی پاؤڈر استعمال کیا جاتا ہے، کچھ بھی نہ ملے تو انگلی سے صفائی کر لی جائے، اور جو برش اور اس کے اوپر پیسٹ ہے، یہ سارے کا سارا اس میں شامل ہے۔ مسواک کریں گے تو مسواک اور صفائی دونوں کا اجر و ثواب ملے گا، یعنی آلے کا بھی اجر ملے گا اور عمل کا بھی ملے گا۔ خالی برش کریں گے تو منہ کی صفائی کا اجر و ثواب انشاءاللہ قائم اور دائم رہے گا۔ اس کے بعد آپ کی زبان کی صفائی سے متعلق ذکر کیا کہ قربت کے لمحات کے دوران یہ منہ آپ کا شرمگاہوں کے لیے نہیں بنایا گیا، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہے، تو پاکیزگی ضروری ہے۔ گلے تک کے اندر جو وہ موجود ہوتی ہے چیز، جس کو آپ نخامہ عربی زبان میں کہتے ہیں اور آپ کی زبان کے اندر اس کو بلغم کہتے ہیں، اس کو صاف کرنے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تک انگلی پھیرا کرتے تھے اور مسواک کو کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آوازیں اتنی آئیں کہ صحابہ نے جب بیان کیا تو فرمایا یقولو آ آ کر کے اس کو صاف کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد نیچے داڑھی سے متعلق ذکر کر دیا، اس کو کس طرح بڑھانا ہے، یہ خوبصورتی ہے اور بنانا کیسے، اور اس کے بعد آخر میں کانوں کے متعلق ذکر کیا۔ یہ چہرے کی خوبصورتی کے متعلق آپ کے سامنے ہری باتیں ذکر کر دی ہیں۔ اللہ نے موقع دیا تو لباس ہے، جسم کے باقی اعضاء ہیں، ان کے متعلق کیا خوبصورتی کا اسلام کے معیار ہیں اور کیسے کرنا ہے تاکہ ہم اس کو کر کے اللہ کی نظر میں خوبصورت اور پاکیزہ ہو سکے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، توبہ کرنے والوں سے بھی بلا شبہ اللہ محبت کرتا ہے اور پاک رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے، تو ہم بھی پاک رہنے والے بن سکے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔